آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو آپ کی مسجد ہے، ہمارے محلے والے نماز پڑھنے کے لیے ساتھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور آج نماز نہیں پڑھتے۔ اب ہمارے محلے میں شادی ہو رہی ہے، یہ یہاں کا واقعہ ہے، یہ ایران اور توران کا واقعہ نہیں ہے، یہاں کا واقعہ ہے۔ شادی ہو رہی ہے اور شادی باقاعدہ انہوں نے گانے جو لگا دیے وہ لاؤڈ اسپیکر پر، تو یہ جو ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں جن کے لاؤڈ اسپیکر اور ان کی دیگر چیزیں شامیانہ وغیرہ جو لائے، تو لاؤڈ اسپیکر ان کا کچھ خراب ہو گیا یا لاؤڈ اسپیکر کی آواز کمزور تھی، تو ہمارے وہ مخلص ساتھی یہاں آگے کہنے لگے کہ مولانا اللہ کے لیے لاؤڈ اسپیکر دے دو ذرا، ہم اب گانا لگائیں گے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ مسجد کی لاؤڈ اسپیکر مانگ رہے، یہ بخدا یہاں کا واقعہ ہے، یہ یہاں کا واقعہ ہے کہ مولانا ہمارا لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا وہ کمزور ہے، جس ڈیکوریشن سے لایا صرف کل تک آپ اپنے لاؤڈ اسپیکر دے دیں مسجد والا، جس پر تلاوت ہو رہی ہے، جس پر نمازیں ہو رہی ہے اور جس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اذانیں ہو رہی ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر دے دیں۔ شادی میں جو ہے نا ہم اس کو استعمال کریں گے، گانے میں استعمال کرتے، گانا تو ہم تو بھی سنتے تھے، ہمیں بھی مزہ آتا ہے، مولویوں کو بھی۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے ڈریم ورلڈ پارک جو لعنتوں کی جگہ ہے، یہ پاکستان میں شاید سب سے بڑا پارک ہے جو ہمارے قریب میں، تو لاؤڈ اسپیکر اس قسم کے لگا لیتے ہیں کہ وہاں کے قرب و جوار کے گلشن معمار کے تو سارے کے سارے سنتے ہیں، لیکن میرا ادھر گھر ہے اور اس کے بالمقابل ہے وہ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر، لیکن ہم لوگ بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ ہم تو جمعہ میں کہتے کہ ناپاک کے گانا نہ سنو، لیکن یہ ہمارے مقتدی حضرات ہمیں بڑی آسانی سے سنا دیتے، کہتے مولوی صاحب تم تقریر کرو ناجائز ہے، مولوی صاحب تم تقریر کرو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، تم اپنے گھر میں نہ لگاؤ، ہم اتنے لاؤڈ اسپیکر اونچے لگائیں گے کہ مولوی اور تبلیغی سارے مزے سے سنتے رہیں گے، گناہ ہم اٹھائیں گے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی گانا بجا رہا ہے لیکن اس کو دلی طور پر اس کا احساس ہے، پشیمانگی ہے، ندامت ہے کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں، بس میں رسم و رواج میں آ گیا، رسم و رواج کے اندر میں آ گیا، اور میری ایک غلطی ہے کہ میں ماحول سے دبا ہوا ہوں، اپنے معاشرے سے دبا ہوا ہوں، لیکن اللہ یہ میں جرم کر رہا ہوں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ رجوع کی توفیق نصیب فرمائیں گے، یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جس کو یہ ندامت ہے کہ یہ گناہ کا کام میں کر رہا ہوں۔ ندامت اور احساس کبھی نہ کبھی انشاءاللہ یہ واپس لوٹے گا، لیکن ظالم کا بچہ گناہ کرتے کرتے، میرے نبی فرماتے ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبی نکتۃ سوداء، گناہ کرتے 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 جیسے آدمی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مالدار بن جاتا ہے، آدمی آہستہ آہستہ پہلے بلی کو قتل کرتا ہے، پھر کتے کو قتل کرتا ہے، پھر چیتے کو قتل کرتا ہے، پھر انسانوں کو قتل کرتا ہے، انسانوں میں چھوٹوں کو قتل کرتا ہے، پھر بڑوں کو قتل کرتا ہے۔ گناہ کے درجات بھی اسی طریقے پر، مالداری کے درجات بھی اسی طریقے پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا، مسلسل گناہ کرتے 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 نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، پھر اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا، مور لگ جاتی ہے، اور اسی کو میرے نبی نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدکرداری کا زنگ لگ جاتا ہے ان کے سینوں پر۔ جب سینے پر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کانوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کے بعد بندہ واپس آتا نہیں ہے، پھر واپس لوٹ، اللہ نے جب مہر لگا دی تو پھر اس کے بعد واپس لوٹنے کی چانس بہت کم ہی ہوتے ہیں، پھر آدمی واپس نہیں آتا۔ تو گناہ کر رہا ہے لیکن ظالم اس گناہ کو کتنا اچھا سمجھ رہا ہے اور کار خیر سمجھ رہا ہے۔ اچھا وہ بھی نہیں ہے کہ ایک نوجوان لڑکا 11 سال کا یا 12 سال کا، 13 سال کا لڑکا وہ بھی نہیں ہے، 14-15 سال کا بھی نہیں ہے، 60-70 سال کا بندہ ہے، اور وہ بہت بڑی نوکری پر فائز ہے، وہ سرکاری اس پر بہت بڑے افسر ہے، اور وہ افسر کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارا لاؤڈ اسپیکر خراب ہے، ہمارے لاؤڈ اسپیکر بھائی جان کے یا بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے، ہمارا لاؤڈ اسپیکر خراب ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کو لگائیں۔ یہ میں تو یہاں کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔